بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے بھلے چنگے ہیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ہمارے عہد کے نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت فعال، جناب شاہ روم خان ولی صاحب۔ آبائی تعلق کا مردان پاکستان سے ہے، مری میں مقیم ہیں۔ ان کے حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب نے اپنے حمدیہ کلام میں فرمایا کہ میرے خدایا کریم ہے تو، کریم تو ہے، عظیم تو ہے۔ میرے خدایا کریم تو ہے، عظیم تو ہے، تمام عالم علیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ میرے خدایا کریم تو ہے، عظیم تو ہے، تمام عالم علیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ یہ کائنات ہنسی بنائی جو کن کہا تو، یہ کائنات ہنسی بنائی جو کن کہا تو، یقین سب کو حکیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ میں حمد باری میں کیا لکھوں گا صفات تیری، میں حمد باری میں کیا لکھوں گا صفات تیری۔ کلام تو ہے، کلیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ تو اس جہاں بھی، تو اس جہاں بھی، ہر ایک جہاں میں، تو اس جہاں بھی، تو اس جہاں بھی، ہر ایک جہاں میں، زمیں فلک پر مقیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ پہاڑ تیرے گلوں سے مہکے، چمن بھی تیرے، پہاڑ تیرے گلوں سے مہکے، چمن بھی تیرے۔ رحیم تو ہے، نعیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ لطافتوں میں جلال تیرا، جمال تیرا، لطافتوں میں جلال تیرا، جمال تیرا۔ ازل ابد سے قدیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ ہماسیوں کو تیرا سہارا ہے تو ہمارا، ہماسیوں کو تیرا سہارا ہے تو ہمارا۔ فقط غفور و رحیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ چمن کی مہکی ہوئی صدائیں جو گیت گائیں، چمن کی مہکی ہوئی صدائیں جو گیت گائیں۔ صدا بہار نسیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ اور ولی کا علم و شعور تیرا، شکور تیرا، ولی کا علم و شعور تیرا، شکور تیرا۔ حروف میرے رقیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ میرے خدایا کریم تو ہے، عظیم تو ہے، تمام عالم علیم تو ہے، عظیم تو ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب ہمارے عہد کے نوجوان شاعر ہیں، جن کے حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں یہی کلام زیر ترتیب حمدیہ مجموعہ عہد سے حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی۔ حافظ محمد
نائب صاحب نے یہی کلام پڑھا ہے۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہیں جناب شاہ رم خان ولی صاحب، جو کہ 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لائے۔ عہد حاضر کے معروف شاعر ہیں، مری میں مقیم ہیں، آپ کا تعلق ہے مردان سے۔ آئیے سماعت فرمائیے شاہ رم خان ولی صاحب کا یہی حمدیہ کلام حافظ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جناب حافظ محمد نائف نعت خان حمد خان کی آواز میں آپ نے جناب شاہ رم خان ولی صاحب کا حمدیہ کلام سماعت فرمایا۔ یہ شاہ رم خان ولی صاحب کا آنے والا مجموعہ حمد عہد کے نام سے ہے، جس سے یہ انتخاب آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ آپ احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، وعلیکم السلام۔ جیتی رہیے محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، ہمارے عہد کی شاعرہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ مریم عابدی، وعلیکم السلام۔ نجم الحسن ہادی صاحب، نجم رانا صاحب، عہد حاضر کے شاعر، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ اور مریم عابدی جیتی رہیے، کیا بات ہے۔ نجم رانا صاحب، نجم الحسن ہادی صاحب ہیں، کاوش کاظمی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان، کاوش کاظمی صاحب۔ اور امت الحی وفا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ نفس نفسی کے اس عالم میں خدا بند کریم، نفس نفسی کے اس عالم میں خدا بند کریم، تو ہی سنتا ہے میری بات، کرم ہے تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ امت الحی وفا صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، بنت شاعر۔ نفس نفسی کے اس عالم میں خدا بند کریم، تو ہی سنتا ہے میری بات، کرم ہے تیرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ نے اپنے انتخاب سے نوازا، جو کہ آپ کا اپنا کلام ہے، بہت شکریہ۔ 10 مارچ 1986 ہمارے نوجوان شاعر، پاکستانی فعال شاعر شاہ رم خان ولی صاحب، ان کا آبائی تعلق مردان سے ہے، مری میں مقیم ہے، بہت فعال ہیں ماشاءاللہ، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ادیبوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک اور کتاب آئی ہے جس میں مختلف 20 شعراء کرام کے منتخب کلام شائع فرمائے ہیں انہوں نے، اس کے بارے میں آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ 20 شعراء کرام کے کلاموں پر مشتمل تازہ ترین ان کی کتاب آئی ہے عرش غزل، یہ ان کی 7ویں کتاب ہے، جبکہ ان کا مجموعہ حمد عہد کے نام سے آیا چاہتا ہے، جس سے آپ نے حمد باری تعالی جناب حافظ محمد نائف صاحب کی آواز میں سماعت فرمائی۔ اس وقت حاضری کا اولین مقصد صرف اتنا ہے کہ بندہ ناچیز کل سے ہونے والے کرکٹ میچز میں شام کے اوقات سے لے کر رات گئے تک ڈیوٹی پر ہوگا۔ 9، 10، 11، 12 ان 4 تواریخ میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شام سے لے کر رات گئے تک کرکٹ میچ کھیلا جائے گا، اس سلسلے میں بندہ وہاں مصروف ہوگا۔ اس وقت حاضر ہوا ہے 10 مارچ یوم ولادت جناب شاہ رم خان ولی صاحب۔ خوش آمدید، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، ثاقب خان صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ اپنے ایک اور تازہ کلام میں شاہ رم خان ولی صاحب نے فرمایا کہ عجیب رحمت باری کا بھی نزول ہوا، عجیب رحمت باری کا بھی نزول ہوا، کوئی کمال کو پہنچا تو کوئی دھول ہوا، اور زمانے بھر کی نگاہوں میں جو ببول ہوا، زمانے بھر کی نگاہوں میں جو ببول ہوا،
تمہارے لمس کے فیض و کرم سے پھول ہوا اور ستارہ وار میرے اشک جگمگانے لگے، ستارہ وار میرے اشک جگمگانے لگے، میں مسکرانے لگا اس قدر ملول ہوا، اور نئے سرے سے لٹانی پڑی متاع خلوص، نئے سرے سے لٹانی پڑی متاع خلوص، معاوضہ مجھے اتنا ہی بس وصول ہوا، اور ذرا سا زاویہ بدلا نظر کا میں نے ولی، ذرا سا زاویہ بدلا نظر کا میں نے ولی، دکھائی عرض جو دیتا تھا اب وہ طول ہوا، عجیب رحمت باری کا بھی نزول ہوا، کوئی کمال کو پہنچا تو کوئی دھول ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے نوجوان فعال شاعر، انہوں نے حال ہی میں عرش غزل کے نام سے ایک کتاب، ان کی 7ویں کتاب منظر عام پر آئی ہے، یہ شائع فرمائی ہے، جس کے بارے میں عہد حاضر کے سینئر معروف شاعر پاکستان ایئر فورس کے سابق اسکواڈرن لیڈر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے اپنی رائے قائم فرمائی جناب شاہ خان ولی صاحب کے بارے میں کہ جب ہم پاکستان کے ادبی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے چاند سورج کے درمیان کچھ ایسے ستارے بھی دمکتے چمکتے دکھائی دیتے ہیں جن کی منفرد روشنی کی وجہ سے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ بزم ولی کے روح رواں شاہ خان ولی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ 2004 سے شعر و ادب کے منظرنامے میں جگمگانے والا یہ ستارہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کون سا موضوع ہے جس پر شاہ خان ولی صاحب نے کام نہ کیا ہو؟ آن لائن مشاعرے، تنقیدی پروگرام، شعراء کرام کا ان کے کلام سے انتخاب، ادبی جریدے کا اجرا، ادبی کیلنڈر، اسی کے ساتھ ساتھ اس جواں ہمت قلمکار نے ایسے اہل قلم کے کلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا جو اس معاشی ناہموار دور میں اپنا مجموعہ کلام شائع نہیں کر سکتے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے شعر و ادب کے میدان میں جوہر دکھاتے اس نوجوان سے مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ بقول شاعر مشرق تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے معروف سینئر شاعر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب مقیم کراچی پاکستان، سابق اسکواڈرن لیڈر پاکستان ایئر فورس نے جناب شاہ خان ولی صاحب کی 7ویں کتاب عرش غزل کے بارے میں اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے جو آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ شاہ خان ولی صاحب ولی شاہ کے نام سے فیس بک پر بھی موجود ہیں۔ جناب شاہ خان ولی صاحب کا ایک حمدیہ کلام اور ایک غزل آپ کی سماعتوں تک پہنچی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب شاہ خان ولی صاحب فرماتے ہیں کہ آتش شوق میں ہم شام و سحر جلتے ہیں، آتش شوق میں ہم شام و سحر جلتے ہیں، مدتوں بعد کہیں جا کے غزل ہوتی ہے۔ کیا کہنے، آتش شوق میں ہم شام و سحر جلتے ہیں، مدتوں بعد کہیں جا کے غزل ہوتی ہے۔ شاہ خان ولی صاحب کا یہ شعر کہ وقت کی تیز روی کے سبھی شاکی ہیں مگر، وقت کی تیز روی کے سبھی شاکی ہیں مگر، غم کی ایک رات گزرنے میں نہیں آتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہ خان ولی صاحب۔
ولی شاہ کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں آپ. ماشاءاللہ سلامت رہیے. 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لانے والے اردو اور پشتو ادب سے وابستہ شاعر. فرمایا کہ منظر کئی بارش سے زمیں پر اتر آئے، منظر کئی بارش سے زمیں پر اتر آئے، پیڑوں کی طرح لوگوں کے چہرے نکھر آئے. منظر کئی بارش سے زمیں پر اتر آئے، پیڑوں کی طرح لوگوں کے چہرے نکھر آئے. محکم نہ زمیں سے ہو تعلق ہی جڑوں کا، محکم نہ زمیں سے ہو تعلق ہی جڑوں کا، اس پیڑ پر آئے بھی تو کیسے ثمر آئے. اور پسپائی نہیں ہوتی، پسپائی نہیں ہے تو ہے پچھتاوا یقیناً، پسپائی نہیں ہے تو ہے پچھتاوا یقیناً. ہم لوگ جو منزل سے بھی آگے گزر آئے، اور شاید کسی محرومی کا اظہار ہوا ہے، شاید کسی محرومی کا اظہار ہوا ہے. مضمون محبت کے جو مضمون محبت کے جو شعروں میں در آئے، اور مخلوق سمجھ بیٹھے نہ اس کو کوئی تیراک، مخلوق سمجھ بیٹھے نہ اس کو کوئی تیراک، جو سطح پر پانی کی کبھی لاش ابھر آئے. اور ہو کر نظر انداز جیا کب ولی تیرا، ہو کر نظر انداز جیا کب ولی تیرا، کہنا وہ سراپائے تجسس اگر آئے. منظر کئی بارش سے زمیں پر اتر آئے، پیڑوں کی طرح لوگوں کے چہرے نکھر آئے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شاہرخ خان ولی صاحب، نوجوان شاعر، مقیم مری مردان پاکستان سے آپ کا آبائی تعلق ہے. ماشاءاللہ سلامت رہیے. 10 مارچ آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے، اور آج ہے 8 مارچ. 8 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے گزشتہ شب پروگرام پیش کیا گیا. اس میں آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، اپنی آرا سے نوازا. بہت بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا. سلامت رہیے. اس وقت کے پروگرام میں جناب سرفراز احمد صاحب، محترمہ مریم عابدی صاحبہ، محترمہ حمدالحی وفا صاحبہ، محترمہ صدف صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. الف خان آفریدی صاحب، کاوش کاظمی صاحب، اور ثاقب خان صاحب. سجیلے ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے. آپ موجود ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. نجم رانا صاحب ہیں، نجم الحسن ہادی صاحب عہد حاضر کے شاعر. اور گزشتہ شب جو پروگرام پیش کیا گیا ان میں آپ احباب نے اپنا حصہ ڈالا. بہت شکریہ. محمد مسعود عابد صدیقی صاحب، یوم ولادت مبارک آپ کو. شوق انصاری صاحب، سر خوش آمدید. ایک اور عہد حاضر کے شاعر صوبہ خیبر پختونخوا سے ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ. شوق جعفری صاحب. اچھا، مشتاق علی صاحب بہت شکریہ. افزا بطول جیتی رہیے. الف خان آفریدی صاحب، ذیشان احمد صدیقی صاحب، عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، محمد آصف انصاری صاحب، اشتیاق حیدر صاحب، عمران رزمی صاحب، دلشاد احمد صاحب، ارشد باری بھائی، عدنان اکبر عدنان صاحب، فرید احمد خورشیدی صاحب، وسیم احمد صاحب، محترمہ سحر اعظم صاحبہ، انسپکٹر عرفان علی صاحب. صدف صاحبہ نے بھی گزشتہ شب کے پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا اور اس وقت بھی موجود ہیں. بہت شکریہ. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوجوان شاعر غضنفر غزنی کراچی پاکستان سے. بے حد شکریہ. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے تبرک کے ساتھ گزشتہ شب تشریف لائے تھے. خوش آمدید سر، بہت شکریہ. ابراہیم عابدی جیتے رہیے. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب گزشتہ شب آپ نے پروگرام کو شیئر بھی فرمایا. بہت شکریہ سر. شگفتہ ناز صاحبہ ہماری کراچی میں مقیم شاعرہ بہنہ، اور شائستہ سار شیخ صاحبہ
کراچی میں مقیم شاعرہ بہنا سلامت رہیے. ندیم آذر صاحب ماشاءاللہ عہد عادر کے معروف شاعر اور عہد رفتہ کے شاعر وزیر حسن وزیر صاحب کے فرزند، بہت شکریہ. جمشید ایوب بیگ سجیلے سجیلے جوان، بہت شکریہ جمشید ایوب بیگ، جیتے رہیے. وسیم احمد وسیم صاحب ہمارے عہد کے نعت خواں اور نعت گو شاعر. سید نعمان ایوب صاحب بہت شکریہ. حضور بخش لاشاری صاحب بہت شکریہ. سب انسپکٹر راحت حسین صاحب بہت شکریہ. اور رخشندہ مہر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. عبدالحمید تبسم صاحب بہت شکریہ. ہماری آپ ہی ہیں کراچی پاکستان سے عہد عادر کی شاعرہ محترمہ سلمہ رضا سلمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ ہی. علی زیدی صاحب بہت شکریہ. عبداللہ غلام شاہ صاحب بہت شکریہ. کوئٹہ بلوچستان سے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر سفر ندیم ظاہری انجم صاحب بہت شکریہ. اور حسین جی حسین بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیے. دلشاد احمد صاحب سیالکوٹ سے، رفیق احمد صاحب سیالکوٹ سے، رفیق لودھی صاحب بہت شکریہ. انسپکٹر عتیق احمد صدیقی صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، جیتے رہیے. عرفان علی صاحب سجیلے آفیسر، سلامت رہیے. اشتیاق حیدر صاحب اور خبیب، جیتے رہیے. محترمہ امت الحی وفا صاحبہ شب کے پروگرام میں بھی تھیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ کوئٹہ سے زین خان صاحب ہیں ڈیرہ منانا، بہت شکریہ زین خان صاحب. فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر عدنان اکبر عدنان صاحب، جیتے رہیے. ریڈچ یو کے سے ہمارے عہد کے شاعر محمد فہیم بھائی، جیتے رہیے، بہت شکریہ. سلامت رہیے. آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کے پھر ایک بار پھر گوش گزار کرتے چلیں کہ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 9، 10، 11، 12 مارچ 9 مارچ کل 9 مارچ ہے. کل شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچ کھیلا جائے گا. سو شام کے اوقات میں آپ کو مین یونیورسٹی روڈ اور راشد مناس روڈ پر ٹریفک کا خاصا دباؤ ملے گا. اسی طرح 13 تاریخ کو یہاں کراچی میں میچ نہیں ہوگا، وقفہ ہوگا. پھر اس کے بعد 14، 15، 16 مارچ 14، 15 اور 16 مارچ کو بھی شام کے اوقات میں رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم میں میچ کھیلا جائے گا. اس دوران بھی آپ کو ٹریفک کا دباؤ راشد مناس روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر ملے گا. 17 مارچ کو وقفہ ہے اور 18 مارچ کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں فائنل پی ایس ایل کا فائنل میچ کھیلا جائے گا. سو ان 4 راستوں پر میچ کے اوقات میں شام سے لے کر رات گئے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا، جن میں ملینیم مال، کارساز اور نیو ٹاؤن اور حسن اسکوائر. حسن اسکوائر برج سے ٹریفک کو متبادل راستہ ملے گا مین یونیورسٹی کی جانب. لیاقت آباد اور غریب آباد سے جو ٹریفک نیشنل اسٹیڈیم کی جانب آ رہا ہوگا اسے شام کے اوقات میں 9، 10، 11، 12 اور 14، 15، 16 اور 18 تاریخوں میں حسن اسکوائر برج سے ٹریفک کو موڑ دیا جائے گا مین یونیورسٹی روڈ کی جانب. سو یونیورسٹی روڈ پر خاصا ٹریفک کا دباؤ ملے گا آپ کو شام سے لے کر رات گئے تک میچ کے اوقات میں. یہ تھی پی ایس ایل کرکٹ میچ کی اپڈیٹ. اب بڑھتے ہیں اور آگے.
ذکر خیر ہے پاکستان کے نوجوان فعال شاعر جناب شاہ رخ خان ولی شاہ کے نام سے فیس بک پر بھی موجود ہیں آپ. ان کا ایک حمدیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا حافظ محمد نائف صاحب کی آواز میں. ماشاءاللہ جناب شاہ رخ خان ولی عزیز عادل صاحب سر کاشا نئے ادب عہد حاضر کے معروف شاعر. بہت شکریہ سر. مردان سے تعلق ہے شاہ رخ خان ولی صاحب کا, مری میں مقیم ہے. 10 مارچ کو دنیا میں تشریف لائے. اس حوالے سے چونکہ بندہ ناچیز نے آپ کے گوش گزار کیا کہ کرکٹ میچ کی ڈیوٹی میں شام سے لے کر رات گئے تک بندہ 9، 10 اور 11 تاریخوں میں 12 تاریخ تک مصروف رہے گا. 13 کو وقفہ ہوگا. سو اس وقت حاضر ہوئے. شاہ رخ خان ولی نوجوان شاعر اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ پرکیف موسموں کے مطلب نہیں سمجھ. سر وعلیکم السلام. عزیز عادل صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام سر. محبت عنایت نوازش کرم شکریہ مہربانی. عہد حاضر کے معروف شاعر عزیز عادل صاحب جیتے رہیے سر. شاہ رخ خان ولی صاحب کو آپ نے سالگرہ کی مبارکباد دی. پیشگی آج 8 مارچ ہے. کیونکہ بندہ آگے مصروف ہوگا سو ایڈوانس میں پیشگی مبارکباد جناب عزیز عادل صاحب کی جانب سے, ہماری جانب سے اور ہماری پوری ٹیم اور تمام اہل قلم اور ہمارے کرم فرماؤں کی جانب سے تمام احباب کو جن کا یوم ولادت آج ہے 8 مارچ. اور 8 مارچ کے حوالے سے گزشتہ شب کلام پیش کیے گئے انہیں, اور ساتھ ساتھ ولی شاہ صاحب کا 10 مارچ کو یوم ولادت آ رہا ہے. انہیں بھی ڈھیروں دلی دعائیں اور مبارکباد عزیز عادل صاحب کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے. جناب شاہ رخ خان ولی اپنے کلام میں فرمایا کہ پرکیف موسموں کے مطلب نہیں سمجھ, جلنے لگے ہیں خواب مناسب نہیں سمجھ. پرکیف موسموں کے مطالب نہیں سمجھ, جلنے لگے ہیں خواب مناسب نہیں سمجھ. اور کمرے میں جگنوؤں کے سوا کچھ نہیں رہا, تشنا لبی کے واسطے راغب نہیں سمجھ. اور اولاد کی طرح ہیں یہ اشعار تو مجھے انداز ہے نیا میرا غالب نہیں سمجھ. کیا کہنے اولاد کی طرح, بے شک ہر شاعر کو اپنے کلام اپنے اشعار بالکل اپنی اولاد کی طرح پیارے ہوتے ہیں. اسی جانب اشارہ کیا ہے. اولاد کی طرح ہیں یہ اشعار تو مجھے انداز ہے نیا میرا غالب نہیں سمجھ. فرصت کہاں ہے مجھ کو جو اب خود سے بھی ملوں, تو بھی میرے وجود کو غالب نہیں سمجھ. اور جذبات منتشر ہیں بھلے خواب ہیں نئے, نوخیز مجھ کو یار مکاتب نہیں سمجھ. اور الزام عشق سر پر لیے جا رہا ہوں میں, بے شک تو اپنا دل میری جانب نہیں سمجھ. اور لمحوں کے ساتھ لمبی مسافت میں میں ولی اس واسطے کہوں کہ تو غاصب نہیں سمجھ. پرکیف موسموں کے مطالب نہیں سمجھ, جلنے لگے ہیں خواب مناسب نہیں سمجھ. اولاد کی طرح ہیں یہ اشعار تو مجھے انداز ہے نیا میرا غالب نہیں سمجھ. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شاہ رخ خان ولی مری میں مقیم عہد حاضر کے معروف نوجوان شاعر, آبائی تعلق ہے ان کا مردان سے. 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لائے. ڈھیروں دلی دعائیں ولی شاہ صاحب کے نام سے فیس بک پر ہیں. شاہ رخ خان ولی ان کا نام ہے.
کا عکس جمیل بھی آپ کی بصارتوں کی نظر کرتے ہیں۔ شاہ رخ خان ولی صاحب کے کلام تو آپ نے سماعت فرمائے، ان کا یہ عکس جمیل ہے۔ جناب شاہ رخ خان ولی صاحب ہمارے عہد کے شاعر، مقیم ہیں مری میں، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں شاہ رخ خان ولی صاحب، اور آپ جملہ احباب سلامت رہیے۔ ساتھ ساتھ ولی شاہ صاحب آپ کے جو ادبی خدمات ہیں اس پر بھی آپ کو داد دی جاتی ہے، سلامت رہیے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ گل رنگ کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ایک شاندار نوجوان نسل مشاعرہ، جس میں توقیر تقی صاحب کی صدارت میں ہدایت سائر صاحب نے مہمان خصوصی اور ولی شاہ صاحب مہمان اعزازی تھے، اس میں اپنے کلام سے نوازا۔ وہی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ گل رنگ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں پیش کیا گیا کلام شاعر بزبان شاعر جناب شاہ رخ خان ولی صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے۔ شاہ رخ خان ولی صاحب کا کلام انہی کی زبانی گل رنگ آرٹس کونسل میں۔ آپ جو آنکھ کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں، خواب جو آنکھ کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں، یہ صحیفے ہیں جو ناچیز ہیں۔ کیا کہیں گے؟ خواب جو آنکھ کی دہلیز تک آ جاتے ہیں، یہ صحیفے ہیں جو ناچیز تک آ جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے یہ صحیفے ہیں جو ناچیز پہ کیا کہہ رہے شاہ رخ بھائی؟ واہ واہ! جہاں محبت سے میرا نام پکارو، جہاں محبت سے میرا نام پکارو، آپ کے شہر میں ہم لیس پہ آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ محبت سے میرا نام پکارو، آپ کے شہر میں ہم لیس پہ آ جاتے ہیں۔ کیا بات! مرشدی آپ میرے حق میں دعا کر لیجیے۔ کیا بات ہے! مرشدی آپ میرے حق میں دعا کر لیجیے۔ لوگ بچھڑے ہوئے تعویذ پہ آ جاتے ہیں۔ مرشدی آپ میرے حق میں دعا کر لیجیے۔ لوگ بچھڑے ہوئے تعویذ پہ آ جاتے ہیں۔ اور مشورہ دیکھ ضروری ہے میری آنکھوں سے، مشورہ دیکھ ضروری ہے میری آنکھوں سے۔ آج کل خواب بھی تجویز پہ آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ مشورہ دیکھ ضروری ہے میری آنکھوں سے۔ بہت اچھا شعر ہے، واہ! آج کل خواب بھی تجویز پہ آ جاتے ہیں، واہ واہ واہ! شام آئی تو بہت سمت نمودار ہوا۔ کیا کہہ رہے؟ شام آئی تو بہت سمت نمودار ہوا، تجھ سے اچھا تو تیرا سایہ دیوار۔ کیا کہہ رہے؟ واہ واہ! شام آئی تو بہت سمت نمودار ہوا، کیا کہہ رہے؟ تجھ سے اچھا تو تیرا سایہ دیوار ہوا۔ کیا کہہ رہے؟ ایک تیری یاد کے مانند سحر روشن ہے، واہ! ایک تیری یاد کے مانند سحر روشن ہے، ایک تیرا نام کہ مجھ کو ابد آسان۔ کیا کہہ رہے؟ ایک تیری یاد کے مانند سحر روشن ہے، ایک تیرا نام کہ مجھ کو ابد آسان ہوا۔ کیا کہہ رہے؟ اور جب میں سویا تو رکھا اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ، جب میں سویا تو رکھا اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ، وقت کم وقت بھی اس وقت پہ بیدار ہوا۔
खुदा इनको तो सूरज तेरा देखा। क्या कह रहे बाबा। और हटी नस्ल से कभी रब्बे मेहरबान की छत, हटी नस्ल से कभी रब्बे मेहरबान की छत, पुरानी भी न हुई नीले आसमान की, हटी नस्ल से कभी रब्बे मेहरबान की छत, पुरानी भी न हुई नीले आसमान की छत, रफीके रात वो मकड़ी का जाला और वो सांप, रफीके रात वो मकड़ी का जाला और वो सांप, क्या कह रहे सोना खाक का था सर पे थी छटान की छत, रफीके रात वो मकड़ी का जाला क्या और बात है? सांप, सोना खाक का था सर पे थी छटान की छत, जो सर से बाप का साया उठा, सर से बाप का साया उठा तो उड़ी है मौत की आंधी से खानदान की, है मौत की आंधी से खानदान की छत, और हकीकतों से शनासाई सिर्फ नाम की है, हकीकतों से शनासाई सिर्फ नाम की है, वही गुमान का बिस्तर है और गुमान की छत, क्या कह रहे हकीकतों से शनासाई सिर्फ नाम की क्या कह रहे हैं? वही गुमान का बिस्तर है और गुमान की छत, क्या कह रहे बाबा। और मुट्ठी भर लोग तो यकसू भी नजर आए हैं, मुट्ठी भर लोग तो यकसू भी नजर आए हैं, इश्क में हिर्स के पहलू भी नजर आए, क्या कह रहे हैं? मुट्ठी भर लोग तो यकसू भी नजर आए, भाई क्या कह रहे सुभान अल्लाह। इश्क में हिर्स के पहलू भी नजर आए हैं, वाह। और इसका मतलब है पलट आई बहारें फिर से, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है पलट आई बहारें फिर से, मौसमी पंख पखेरू भी नजर आए, क्या कह रहे हैं? मौसमी पंख पखेरू भी नजर आए हैं, और मुस्कुराहटों से साफ दिखाई दी है, मुस्कुराहटों से साफ दिखाई दी है, क्या मेरी आंख में आंसू भी नजर आए, क्या कह रहे भाई बाबा। क्या मेरी आंख में आंसू भी नजर आए हैं, भाई और वाह। आपके जाने से मुमताज हुए दूसरे लोग, क्या कह रहे हैं? आपके जाने से मुमताज हुए दूसरे लोग, चांद डूबा है तो जुगनू भी नजर आए, आपके जाने से मुमताज हुए दूसरे लोग, चांद डूबा है तो जुगनू भी नजर आए। बहुत अच्छी बात। शायरी सच बोलती है। गुल रंग कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में नौजवान नस्ल के मुशायरे में ज़ेर सदारत जनाब तौक़ीर तकी साहब, जनाब शाहरुख खान वली साहब ने जो कलाम पेश किया गया, उन्होंने जो कलाम पढ़ा वो आपकी समातों तक पहुंचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाहरुख खान वली साहब हमारे अब के नौजवान शायर हैं, जिनका कलाम आपने कलाम शायर बज़बान शायर समात फरमाया कि इसी दौरान जनाब शहजाद हाशिम समाना साहब हमारे कराची में मुक़ीम शायर, इन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और शाहरुख खान वली साहब को मुबारकबाद पेश की और दुआ में याद रखा। सलामत रहिए और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब कलाम शायर जिनका ज़िक्र खैर है माशाअल्लाह, शाहरुख खान वली साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश की मुबारकबाद हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, कलम कबीले की जानिब से और शहजाद हाशिम समाना साहब की जानिब से। अज़ीज़ आदिल साहब ने भी मुबारकबाद पेश की। ढेरों दिली दुआएं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और बावजह मसरूफ़ियत हमने जैसा कि आपके गोशगुजार किया है कि 9, 10 और 11, 12 इन 4 तारीख़ों में नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में शाम के औकात में मैच खेले जाएगा, जो रात गए तक जारी रहेगा। बंदे नाचीज़ वहाँ ड्यूटी पर होगा, सो इस वक्त हाज़िरी इसलिए हुई और 4:55 हुए हैं। आज है 8 मार्च। जीते रहिए। जनाब शाहरुख खान वली शाह साहब मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनका ज़िक्र खैर और इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि आपने
پروگرام میں شرکت فرمائی، اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ اب ہم تو ایسے ہو گئے، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیے۔ آپ کی محبت ہے، ہم کیا، ہماری کیا بساط۔ ابھی آپ کا ہی ذکر خیر جاری ہے، ماشاءاللہ آپ کی یہ 7ویں کتاب بھی منظر عام پر آئی، جس میں آپ نے ماشاءاللہ 20 شرح کرام کے کلام منتخب کر کے شائع فرمائے، مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور ان سے پہلے جو 6 کتابیں آئی ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناقص علم ہے، کیا کریں۔ آپ کا مجموعہ کلام آہد کے نام سے جو آنے والا ہے، حمدیہ مجموعہ، اس سے ایک کلام پیش کیا جا چکا ہے آج کے پروگرام میں۔ جناب حافظ نائف، محمد نائف صاحب نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا آپ کا حمدیہ کلام، وہ آج کے پروگرام کا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے شاہرخ خان ولی صاحب، ولی شاہ صاحب، جیتے رہیے۔ پیش کی مبارکباد۔ 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لائے، اور ان دنوں آپ مری میں مقیم ہیں غالباً، اور آپ کا آبائی تعلق مردان سے ہے۔ مری میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ عزیز عادل صاحب اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ۔ شاہرخ خان ولی صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ ایک شخص چاہتا ہے مجھے جب رلائے وہ، ایک شخص چاہتا ہے مجھے جب رلائے وہ، آنسو بھی میرے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شخص چاہتا ہے مجھے جب رلائے وہ، آنسو بھی میرے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کراچی میں 10 روز کے قیام کے بعد 26 فروری کو آپ ٹرین سے واپس جا رہے تھے، تو تازہ غزل سے ایک شعر آپ نے شیئر کیا کہ ایک حادثے میں آنکھ سے پٹی اتر گئی، ایک حادثے میں آنکھ سے پٹی اتر گئی، جیسا جسے سمجھتا تھا ویسا نہیں لگا۔ ایک حادثے میں آنکھ سے پٹی اتر گئی، جیسا جسے سمجھتا تھا ویسا نہیں لگا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب ولی شاہ صاحب، شاہرخ خان ولی صاحب۔ شاہرخ خان ولی صاحب کا ایک اور کلام ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ تیرے دل میں عمل مانگ رہے گا۔ کیا قافیے ہیں ماشاءاللہ، بڑے مشکل قافیے باندھے ہیں آپ نے، کہ جب تک کہ تیرے دل میں عمل مانگ رہے گا، اس کرۂ ارضی پر کہاں نانگ رہے گا۔ جب تک کہ تیرے دل میں عمل مانگ رہے گا، اس کرۂ ارضی پر کہاں نانگ رہے گا۔ ہر موڑ پر لرزاں ہیں قدم کس لیے تیرے، ہر موڑ پر لرزاں ہیں قدم کس لیے تیرے، جب وقت مقرر پر اجل نانگ رہے گا۔ اور جس شخص کو منزل کا ٹھکانہ نہیں ملتا، جس شخص کو منزل کا ٹھکانہ نہیں ملتا، اس شخص کی فطرت میں سدا ڈانگ رہے گا۔ اور جب طائر دل قید ہے خود خانہ دل میں، جب طائر دل قید ہے خود خانہ دل میں، پرواز سے پہلے ہی بدن آنگ رہے گا۔ اور میں اشک بہاتا نہیں پیتا ہوں ہمیشہ، کیا کہنے، میں اشک بہاتا نہیں پیتا ہوں ہمیشہ، کب تک میرے احباب کا یہ چانگ رہے گا۔ اور غمگین پھرو خوب یوں خیرات نہ مانگو، غمگین پھرو خوب یوں خیرات نہ مانگو، ورنہ یہ بھرا شہر یوں ہی رونگ رہے گا۔ اور اس دور میں
انکار ولی شمس و قمر کا، اس دور میں انکار ولی شمس و قمر کا، اس دور میں ایسی بھی کوئی بانگ رہے گا، جب تک کہ تیرے دل میں عمل مانگ رہے گا، اس کرۂ ارضی پر کہاں نانگ رہے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہ رخ خان ولی صاحب، آبائی تعلق مردان سے ہے، مری میں مقیم ہے ماشاءاللہ۔ 10 مارچ 1986 دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان فعال شاعر شاہ رخ خان ولی صاحب، سلامت رہیے۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، جیتے رہیے۔ آگے ایک اور کلام آ گیا آپ کا کہ تجھ کو وہ پیار نہ وہ عہد وفا یاد رہا، تجھ کو وہ پیار نہ وہ عہد وفا یاد رہا، کب ہمیں پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا، تجھ کو وہ پیار نہ وہ عہد وفا یاد رہا، کب ہمیں پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا، تخت دل کے میرے سلطان کبھی بتلانا، تخت دل کے میرے سلطان کبھی بتلانا، کیا تجھے تیرے وہ کوچے کا گدا یاد رہا، تخت دل کے میرے سلطان کبھی بتلانا، کیا تجھے تیرے وہ کوچے کا گدا یاد رہا، اور تو نے منزل پر پہنچ کر مجھے مڑ کر دیکھا، تو نے منزل پر پہنچ کر مجھے مڑ کر دیکھا، شکر در شکر جو یہ آبلہ پا یاد رہا، اور میری آنکھوں کے دریچے میں کوئی نقش نہیں، میری آنکھوں کے دریچے میں کوئی نقش نہیں، عکس تیرا بھی کہاں مجھ کو بھلا یاد رہا، اور اپنے چہرے کے خد و خال مجھے یاد نہیں، اپنے چہرے کے خد و خال مجھے یاد نہیں، ہاں مگر حسن فسوں ساز صدا یاد رہا، اور وقت گزرا ہے قفس میں بھی سکون سے میرا، وقت گزرا ہے قفس میں بھی سکون سے میرا، مجھ کو زندان میں ہر آن خدا یاد رہا، اور بھولنے والوں میں اپنے تو کئی ہیں لیکن، بھولنے والوں میں اپنے تو کئی ہیں لیکن، یاد رکھا ہے ولی جس نے بڑا یاد رہا، تجھ کو وہ پیار نہ وہ عہد وفا یاد رہا، کب ہمیں پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا، کب ہمیں پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا، تخت دل کے میرے سلطان کبھی بتلانا، کیا تجھے تیرے وہ کوچے کا گدا یاد رہا، تو نے منزل پر پہنچ کر مجھے مڑ کر دیکھا، شکر در شکر جو یہ آبلہ پا یاد رہا، میری آنکھوں کے دریچے میں کوئی نقش نہیں، عکس تیرا بھی کہاں مجھ کو بھلا یاد رہا، اپنے چہرے کے خد و خال مجھے یاد نہیں، ہاں مگر حسن فسوں ساز صدا یاد رہا، وقت گزرا ہے قفس میں بھی سکون سے میرا، مجھ کو زندان میں ہر آن خدا یاد رہا، اور بھولنے والوں میں اپنے تو کئی ہیں لیکن، بھولنے والوں میں اپنے تو کئی ہیں لیکن، یاد رکھا ہے ولی جس نے بڑا یاد رہا، تجھ کو وہ پیار نہ وہ عہد وفا یاد رہا، کب ہمیں پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہ رخ خان ولی صاحب، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، شاہ رخ خان ولی صاحب۔ سامعین اکرام، ہمارے عہد کے معروف شاعر شاہ رخ خان ولی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ذکر خیر جاری ہے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور اب شاہ رخ خان ولی صاحب سے آگے بھی بڑھنا ہے۔ یہ ہیں جناب شاہ رخ خان ولی صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر، فعال شاعر۔ کیا بات ہے، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب اور عزیز عادل صاحب نے پسند فرمایا کہ کب ہمیں پھر
پھر بھی کوئی تیرے سوا یاد رہا کیا کہنے. اچھا عزیز عادل صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. اچھا ماشاءاللہ یہ کومنٹس ہے. عزیز عادل صاحب فرما رہے ہیں پخیر ولی شاہ پخیر راغلی ہر کل راشا ڈیرا منان یو جہان منان استاسو اللہ دملشے زپت باندے مین یم. یہ ہے قلم قبیلے کی محبت ایک دوسرے سے. ڈیرا منانا یو جہان منانا عزیز عادل صاحبہ او ولی شاہ صاحبہ ڈیرا مبارک شاہ زپتا باندے مین یم. مسکرائے جیتے رہیے بس اتنا ہی آتا ہے ہمیں. ولی شاہ صاحب فرما رہے ہیں سلامونا میرے عزیزم. ان کی جانب سے وعلیکم السلام. اور عزیز عادل صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ چند غزلیں اچھالو تو کیا بات ہے. جیتے رہیے. آ گئی ہے غزل اور غزل آ گئی ہے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کی جانب سے. جناب شاہرخ خان ولی صاحب کے کلام سے انتخاب ہے اور یہ پیش کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. شامل بزم زمانہ بھی نہیں رہنے دیا شامل بزم زمانہ بھی نہیں رہنے دیا شامل بزم زمانہ بھی نہیں رہنے دیا اور تیری یاد نے تنہا بھی نہیں رہنے دیا شامل بزم زمانہ بھی نہیں رہنے دیا اور تیری یاد نے تنہا بھی نہیں رہنے دیا. کر دیا ایسے عنایات نے دل مالا مال کر دیا ایسے عنایات نے دل مالا مال تہی دامانی کا دھڑکا بھی نہیں رہنے دیا. کوئی احسان نہ کیا تم نے کبھی بارے دوش کوئی احسان نہ کیا تم نے کبھی بارے دوست اور منت کشے دنیا بھی نہیں رہنے دیا. اور رنگ ڈالا ہمیں ایک رنگ میں اس چاہت نے دوسرا کوئی لبادہ بھی نہیں رہنے دیا. اور کار دنیا میں بھی یہ دل نہیں لگتا ہے ولی وقت نے قیس کا رسیہ بھی نہیں رہنے دیا شامل بزم زمانہ بھی نہیں رہنے دیا اور تیری یاد نے تنہا بھی نہیں رہنے دیا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب شاہرخ خان ولی صاحب انتخاب جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب. اور یہاں اذان عصر کا وقت آن پہنچا ہے 5:08. ڈیرا منانا یو جہان منانا استاسو عزیز عادل صاحبہ سنگے جوڑ تگڑی ڈیرا منانا یو جہان منانا استاسو. پانچ 5:09. اب اذان عصر اور ہمارے اسٹوڈیو کے عقب میں مسجد غوثیہ واقع ہے جہاں سے اذان عصر کی آواز ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کراچی میں اذان عصر جاری ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، کراچی میں مسجد غوثیہ شاہ فیصل اسٹوڈیو کے عقب میں اذان عصر اختتام پذیر ہوئی۔ بڑھتے ہیں اوکاڑا میں موجود، اوکاڑا میں مقیم عہد حاضر کے شاعر جناب حیدر علی ساحر صاحب کے کلام کی جانب 10 مارچ 1985 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، جن کا عکس جمیل ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، حیدر علی ساحر صاحب۔ یہ ہیں جناب ہمارے عہد کے اوکاڑا میں مقیم شاعر حیدر علی ساحر صاحب، جو کہ بزم اثر انصاری اکیڈمی کی جانب سے 2015 کا ادبی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ شاعر و ناول نگار ہیں حیدر علی ساحر، مقیم اوکاڑا پنجاب پاکستان۔ 10 مارچ 1985 دنیا میں تشریف لائے۔ مجموعہ کلام دیوار میں 2015 میں منظر عام پر آیا، جبکہ یہ دوسرا مجموعہ اور پہلا مجموعہ اے کاش مجھے وہ یاد کرے، دوسرا مجموعہ دیوار میں دیوار، تیسرا مجموعہ چاند جب دھوپ میں نہاتا ہے، چوتھا مجموعہ جھڑ دے پتے۔ جبکہ پنجابی مجموعہ کلام جھڑ دے پتے کا پڑوس میں علاقائی موکھی زبان میں بھی ترجمہ ہوا، اشاعت ہوئی ہے وہاں۔ حیدر علی ساحر صاحب، ان کے زیادہ کلام ہمیں مل نہیں سکے، جس قدر موجود ہیں حاضر کرتے ہیں کہ روز کھلوتا رہنا ہونا سڑکاں تے۔ حیدر علی ساحر صاحب عہد حاضر کے شاعر، مقیم اوکاڑا پنجاب پاکستان، فرماتے ہیں کہ روز کھلوتا رہنا ہونا سڑکاں تے، روز کھلوتا رہنا ہونا سڑکاں تے، جتھوں تیرے پنڈوں پنڈوں لاری جاندی ہے۔ کی گل ہے جی، یعنی روز ان سڑکوں پر کھڑا رہتا ہوں جہاں سے تیرے گاؤں کو گاڑی جاتی ہے۔ روز کھلوتا رہنا ہونا سڑکاں تے، روز کھلوتا رہنا ہونا سڑکاں تے، جتھوں تیرے پنڈ نوں لاری جاندی ہے۔ شاعری سچ بول دی ہے۔ کی گل ہے جناب حیدر علی ساحر صاحب، تسی 10 مارچ 1985 چ دنیا تے آئے ہو، تے تسی چیئرمین اور بانی ہو ادبی تنظیم سخن وادی اوکاڑا پنجاب پاکستان۔ حیدر علی ساحر صاحب نے فرمایا، ساری دنیا کے کام تجھ سے ہیں، ساری دنیا کے کام تجھ سے ہیں، یہ نہ کہنا کہ مجھ کو جلدی ہے۔ کیا کہنے، ساری دنیا کے کام تجھ سے ہیں، یہ نہ کہنا کہ مجھ کو جلدی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حیدر علی ساحر صاحب، تخلص ہے ان کا ساحر۔ فرماندہ نے کہ ٹہنیاں اتوں جھڑ دے پتے، ان کا پنجابی مجموعہ کلام ہے جھڑ دے پتے، اس میں فرمایا کہ ٹہنیاں اتوں جھڑ دے پتے، ایک دوجے وچ وج کے روئے، ہائے ہائے ہائے۔ ٹہنیاں اتوں جھڑ دے پتے، ذرا منظر کشی دیکھیے آپ، اور اس کا خاکہ بنائیے آپ ذہن میں کہ ٹہنیوں سے پتے جھڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ ٹہنیاں اتوں جھڑ دے پتے، ایک دوجے وچ وج کے روئے۔ کی گل ہے جی، شاعری سچ بول دی ہے حیدر علی ساحر صاحب، اوکاڑا پنجاب پاکستان۔ فرماندے نے کہ دل دے اندر پھیر بہاری مٹی پا، دل دے اندر پھیر بہاری مٹی پا، فانی یہ سب دنیا داری مٹی پا، دل دے اندر پھیر بہاری مٹی پا، فانی یہ سب دنیا داری مٹی پا، آپ اپنے نو کھیڈ دے وچوں کھڈی نہ، آپ اپنے نو کھیڈ دے وچوں کڈی نہ، کھیڈاں کھیڈی جان مداری مٹی پا۔ اور 10
ਦਸ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਸ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਦਸ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਬਹਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ آپ ਨੂੰ کھیڈ دے وچوں کڈھی نہ، یعنی اپنے آپ کو کھیل سے نکالنا نہیں، اپنے آپ نو کھیڈ دے وچوں کڈھی نہ، کھیڈاں کھیڈی جان مداری مٹی پا۔ دس کھاں تینوں یاد ساڈی آؤندی سی، دس کھاں تینوں یاد ساڈی آؤندی سی، جیویں کیویں اسی گزاری مٹی پا۔ شاعری سچ بولدی کی گل ہے۔ حیدر علی صاحب فرماؤندے نے کہ تیرے دکھ نو جڑ تو پٹن لگا سی، تیرے دکھ نو جڑ تو پٹن لگا سی، اکو ساہ سی او بھی ٹٹن لگا سی۔ تیرے دکھ نو جڑ تو پٹن لگا سی، اکو ساہ سی او بھی ٹٹن لگا سی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں مقیم جناب حیدر علی ساحر صاحب 10 مارچ 1985 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے 4 مجموعہ جات ہمارے علم کے مطابق منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ اے کاش مجھے وہ یاد کرتے، دوسرا مجموعہ دیوار میں دیوار، تیسرا مجموعہ چاند جب دھوپ میں نہاتا ہے، اور چوتھا مجموعہ پنجابی کلام سے جھڑ دے پتے۔ دیکھتے ہیں ان کے اگر کوئی مزید کلام مل سکیں تو آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ عزیز عادل صاحب ہمارے عہد کے شاعر فرماتے ہیں کہ یہ غزل آپ اور شاروم خان ولی کی نظر، کیا بات ہے۔ مانگا جنون ساتھ زمانے نہیں دیا، مانگا جنون ساتھ زمانے نہیں دیا، اہل خرد نے دل کو لگانے نہیں دیا۔ مانگا جنون ساتھ زمانے نہیں دیا، اہل خرد نے دل کو لگانے نہیں دیا۔ تاریکیوں کو دھول چٹاتے ہیں سب چراغ، تاریکیوں کو دھول چٹاتے ہیں سب چراغ، آندھی کو یہ دماغ خدا نے نہیں دیا۔ اور پت جھڑ نے رنگ چھین لیے انتخاب کے، پت جھڑ نے رنگ چھین لیے انتخاب کے، ایک زخم کو گلاب بنانے نہیں دیا۔ اور دل نے صدا نبھائی میاں دوستی کی راہ، دل نے صدا نبھائی میاں دوستی کی راہ، تاوان دوستوں کا اٹھانے نہیں دیا۔ اور تیرا گلا بجا غم و فکر یار نے، تیرا گلا بجا غم و فکر یار نے، اپنا بھی مجھ کو ساتھ نبھانے نہیں دیا۔ اور مقطع ہے کہ عادل تمام عمر ہوئی دشت زار میں، عادل تمام عمر ہوئی دشت زار میں، تنہائیوں نے گھر کبھی جانے نہیں دیا۔ مانگا جنون ساتھ زمانے نہیں دیا، اہل خرد نے دل کو لگانے نہیں دیا۔ تاریکیوں کو دھول چٹاتے ہیں سب چراغ، تاریکیوں کو دھول چٹاتے ہیں سب چراغ، آندھی کو یہ دماغ خدا نے نہیں دیا۔ پت جھڑ نے رنگ چھین لیے انتخاب کے، ایک زخم کو گلاب بنانے نہیں دیا۔ دل نے صدا نبھائی میاں دوستی کی راہ، تاوان دوستوں کا اٹھانے نہیں دیا۔ اور تیرا گلا بجا غم و فکر یار نے، اپنا بھی مجھ کو ساتھ نبھانے نہیں دیا۔ اور عادل
تمام عمر ہوئی دشت زار میں، تنہائیوں نے گھر کبھی جانے نہیں دیا، مانگا جنون ساتھ زمانے نہیں دیا، اہل خرد نے دل کو لگانے نہیں دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عزیز عادل صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، بہت شکریہ سر، جیتے رہیے۔ عمدہ کلام آپ نے شاہ رخ خان ولی صاحب اور ناچیز کی نظر کیا، بے حد شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور وعلیکم السلام ابراہیم عابدی، عہد حاضر کے شاعر ابراہیم شوبی، پسر من، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور شاہ رخ خان ولی صاحب کے کلام سے ابراہیم عابدی کا انتخاب کہ تجھ کو بشر کے روپ میں آیا نہیں نظر، تجھ کو بشر کے روپ میں آیا نہیں نظر، میں تو خدا کو دیکھ کے آیا چراغ میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا شعر ہے، کیا عمدہ انتخاب۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے، شاہ رخ خان ولی صاحب جیتے رہیے۔ تجھ کو بشر کے روپ میں آیا نہیں نظر، ارے تجھ کو بشر کے روپ میں آیا نہیں نظر، ارے میں تو خدا کو دیکھ کے آیا چراغ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شاہ رخ خان ولی صاحب کے کلام سے عمدہ انتخاب، ابراہیم عابدی، قلمی نام ابراہیم شوبی، جیتے رہیے، کیا آپ کہنے، بہت شکریہ آپ کا۔ 5:24 سے ساحر صاحب کو چیک کر لیتے ہیں، اگر ان کے کچھ اور کلام مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ حیدر علی ساحر صاحب، حیدر علی ساحر صاحب کے مزید کلام چیک کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے شعراء اکرام جو ہیں وہ ظاہر فیس بک تصاویر اس پہ شیئر ہوتی ہیں، لیکن اپنے کلام بہت کم شیئر فرماتے ہیں۔ چیک کرتے ہیں حیدر علی ساحر صاحب، فرماتے ہیں، اے کاش مجھے وہ یاد کرے دیوار میں دیوار، اے کاش مجھے وہ یاد کرے دیوار میں دیوار، چاند جب دھوپ میں نہاتا ہے جھڑ دے پتے کی گال ہے جی۔ حیدر علی ساحر صاحب مقیم ہیں اکاڑا، پنجاب، پاکستان۔ 10 مارچ 1985 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے۔ روز کھلوتا رہنا اوہنا سڑکاں تے، جتھوں تیرے پنڈ نوں لاری جاندی ہے، شاعری سچ بول دیے کی گل ہے جی۔ حیدر علی ساحر صاحب، تساں تصویراں تے بہت شیئر کیتیاں نے، پر سواڈے کلام کتھے گئے نے؟ ایک کلام آیا تو ساندا اس دی آواز دا رزلٹ ذمے سواڈے۔ اکثر جب موبائل فون سے کسی مشاعرے کا کلپ بناتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو اس میں آواز کا سلسلہ ذرا کچھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہے۔ سماعت فرمائیے جناب حیدر علی ساحر صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر۔ وقتاں نال میں راتی پھر پرچائی آ، وقتاں نال میں راتی پھر پرچائی آ، لو رنگائے چشمہ پھوٹن لگا سی، وقتاں نال میں راتی پھر پرچائی آ، لو رنگائے چشمہ پھوٹن لگا سی، ہاسے ہاسے جڑا سپنا ڈٹھا سی، ہاسے ہاسے ہاتھوں چھٹن لگا سی، ہاسے ہاسے جڑا سپنا ڈٹھا سی،
ہاسے ہاسے چھپن لگا سی چند چلوانے کے دل دے اندر پھر بہاری مٹی دل دے اندر پھر بہاری مٹی با پانی ہے سب دنیا داری مٹی با دل دے اندر پھر بہاری مٹی با پانی ہے سب دنیا داری مٹی با تے اپنے آپ کھیڑ دے وچوں کڈی نہ اپنے آپ کھیڑ دے وچوں کڈی نہ کھیڈاں کھیڈی جان مداری مٹی با اور اپنے من دے شیشے اتوں مٹی لا اپنے من دے شیشے اتوں مٹی لا کی کر دی ہے خلقت ساری مٹی کی گل ہے اپنے من دے شیشے اتوں مٹی لا اپنے من دے شیشے اتوں مٹی لا کی کرتی ہے خلقت ساری مٹی دسکاں تینوں یاد ساڈی آتی سی دسکاں تینوں یاد ساڈی آتی سی جویں کیویں اسی گزاری مٹی کی گل ہے جی صدراں نوں کفنا کے نچ صدراں نوں کفنا کے نچ سر وچ مٹی پا کے نچ صدراں نوں کفنا کے نچ سر وچ مٹی پا کے نچ دل دا درد سنا کے نچ پیری گھنگرو پا کے نچ اور بھوکے کے لیے بھی نچنا بھوکے کے لیے بھی نچنا تم تو دھوکا کھا کے نچ بھوکے کے لیے بھی نچنا ہوں تو دھوکا کھا کے نچ پتا شیر ہے کہ میں ایک ڈبیا سورج ہاں میں ایک ڈبیا سورج ہاں اج مینوں پرتا کے نچ میں ایک ڈبیا سورج ہاں اج مینوں پرتا کے نچ کافی ایک پنجابی شیر ہے کہ روز کھلوتا رہنا انہاں سڑکاں تے روز کھلوتا رہنا انہاں سڑکاں تے جتوں تیرے پنڈ نوں لاری جاندی روز کھلوتا رہنا انہاں سڑکاں تے جتوں تیرے پنڈ نوں لاری جاندی ہے بہت شکریہ سارے بہت بہت شاعری سچ بول دیے کی گل ہے حیدر علی صاحب روز کھلوتا رہنا انہاں سڑکاں تے جتھوں تیرے پنڈ نوں لاری جاندی ہے شاعری سچ بول دیے کی گل ہے اوکاڑا پنجاب پاکستان وچ ساڈے عہد دے نوجوان شاعر حیدر علی صاحب نوں تساں سماعت فرمایا 10 مارچ 1985 دنیا تے تشریف لاؤن والے شاعر تے چیئرمین و بانی ادبی تنظیم سخن وادی اوکاڑا پنجاب پاکستان ਟਹਿਨੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਝੜਦੇ ਪੱਤੇ ਟਹਿਨੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਝੜਦੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਰੋਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ہے ਕੀ ਗੱਲ ہے جی حیدر علی صاحب جیوندے رہو جی 10 مارچ کے حوالے سے ابھی ایک شاعرہ کا ذکر خیر ہے ان کے کلام بھی باقی ہیں پھر اس کے بعد کورولس عثمان ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اسے مس نہیں کرنا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا حیدر علی صاحب کے مزید کلام اینا شیئر ہی نہیں کیتے تو پھر میں کتھوں لباں سلسلہ یہ ہے کہ تمام شعراء اکرام کی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں
ایک یہ فیس بک ایسا ذریعہ ہے جہاں سے آپ کی وال سے ہم کلام لے لیتے ہیں۔ اب آپ نے زیادہ تر تصاویر شیئر کی ہیں، سو کیا کیا جائے۔ ایک شعر آیا ہے، واللہ عالم یہ آپ کا ہے یا کس کا ہے، حیدر علی شاعر صاحب، کہ تیری یاد کہاں رکھی تھی، تیری یاد کہاں رکھی تھی، کونا کونا ڈھونڈ رہا ہوں۔ تیری یاد کہاں رکھی تھی، ارے تیری یاد کہاں رکھی تھی، کونا کونا ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہنے چلیں بڑھتے ہیں۔ اہل حاضر کی شاعرہ ہیں محترمہ زرغون خالد۔ ماشاءاللہ محترمہ زرغون خالد صاحبہ ہیں، ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان۔ ان کے 2 مجموعہ جات منظر عام پر آ کر اپنے سیدات سمیٹ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ رقص صبا اور دوسرا مجموعہ دیار خواب۔ چپ سا بیٹھا ہے چہچہاتا نہیں، چپ سا بیٹھا ہے، چپ سا بیٹھا ہے چہچہاتا نہیں، ایک پرندہ ہے شاخ پر تنہا۔ چپ سا بیٹھا ہے چہچہاتا نہیں، ایک پرندہ ہے شاخ پر تنہا، جو بھی تھی چہل پہل تجھ سے تھی، جو بھی تھی چہل پہل تجھ سے تھی، آج لگتی ہے رہ گزر تنہا۔ چپ سا بیٹھا ہے چہچہاتا نہیں، ایک پرندہ ہے شاخ پر تنہا، جو بھی تھی چہل پہل تجھ سے تھی، آج لگتی ہے رہ گزر تنہا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ زرغون خالد صاحبہ، ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں ماشاءاللہ زرغون خالد صاحبہ۔ سلامت رہیے زرغون خالد صاحبہ۔ 10 مارچ دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ محترمہ زرغون خالد، جیتی رہیے، سلامت رہیے، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے، سلامت رہیں۔ زرغون خالد صاحبہ، جیتی رہیے۔ وعلیکم السلام اٹک سے محمد بلال صاحب، الحمدللہ رب العالمین، اور ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ ہیں، پڑوسی شہر۔ سر خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے سر۔ وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر، وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے۔ وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے۔ زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر، وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے۔ زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، پڑوسی شاعر کلکتہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے سر۔ خالی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، صرف خالی مبارکباد، کوئی کلام نہیں ہے میڈم۔ وعلیکم السلام، کائے کی مبارکباد؟ خالی خالی ہیں میڈم، اس پر تو کچھ کلام ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام، ہماری سینئر براڈ کاسٹر ہیں، گستاخی معاف، یہ تو
آپ کہہ رہی ہیں کہ تمام خواتین کو عالمی یوم خواتین مبارک ہو، لیکن خالی نہیں بھائی، خالی نہیں چلے گا، کوئی کلام بھی ہونا چاہیے نا میڈم، ہماری سینئر ہیں آپ۔ ہم نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، ایک نور زندگی ہے سبھی رشتوں کے لیے، ایک نور زندگی ہے سبھی رشتوں کے لیے، عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر یوم ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہرحال ایک دن کوئی خاص ہوتا ہے، سلسلہ ہے یہ۔ سن لیں کیا بات ہے۔ محترمہ فروز رضوی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ چلتے ہیں محترمہ، وقت ہمارے پاس ذرا محدود ہے، 5:38 ہوئے ہیں۔ زرغون خالد صاحبہ کے پہلے کلام پیش کرتے ہیں۔ زرغون خالد ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہیں۔ زرغونہ خالد زرغونے 10 مارچ دنیا میں تشریف لانے والی جوان العمر شاعرہ ہیں، عہد حاضر کی ابھرتی ہوئی شاعرہ۔ پہلا مجموعہ کلام رقص صبا، دوسرا مجموعہ کلام ہے دیار خواب۔ محترمہ زرغون خالد صاحبہ نے ان کے یہ چیدہ چیدہ اشعار ہیں کہ فرمایا وفا کا نام جہاں کاروبار ہو جائے، وفا کا نام جہاں کاروبار ہو جائے، ہر اہل دل وہاں بے اعتبار ہو جائے، وفا کا نام جہاں کاروبار ہو جائے، ہر اہل دل وہاں بے اعتبار ہو جائے، کبھی تو آنکھ میری اشک بار ہو جائے، کبھی تو آنکھ میری اشک بار ہو جائے، تو آنسوؤں کی رواں آبشار ہو جائے، اگر یوں سنگ دلی سے گلوں کو روندا گیا، اگر یوں سنگ دلی سے گلوں کو روندا گیا، عجب نہیں کہ چمن سنگ زار ہو جائے، اور جفا جو کرتا ہے اس کو خدایا دے توفیق، جفا جو کرتا ہے اس کو خدایا دے توفیق، کیے اپنے ذرا شرمسار ہو جائے، وفا کا نام جہاں کاروبار ہو جائے، ہر اہل دل وہاں بے اعتبار ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ زرغون خالد صاحبہ ڈیرہ غازی خان مقیم شاعرہ فرماتی ہیں ایک اور کلام میں کہ اس سے پہلے کہ شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے ایک غزل ان کے نام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے ایک غزل ان کے نام ہو جائے، دن کو کچھ ایسے الوداع کہیں، دن کو کچھ ایسے الوداع کہیں، ختم جو بھی ہے کام ہو جائے، رات اترے تو چپکے سے آ کر، رات اترے تو چپکے سے آ کر چاندنی ہم کلام ہو جائے، اور چاندنی رات جھیل اور کشتی، چاندنی رات جھیل اور کشتی، ایسا کچھ انتظام ہو جائے، آنکھ کھولوں تو سامنے روشن، آنکھ کھولوں تو سامنے روشن، پھر وہ ماہ تمام ہو جائے، اور تتلیاں دن میں رات میں جگنوں، تتلیاں دن میں رات میں جگنوں، ایسا کچھ اہتمام ہو جائے، اور دو دلوں کا حسین موسم میں، دو دلوں کا حسین موسم میں مستقل انضمام ہو جائے، پھر نہ ٹوٹے فراق کی آفت، پھر نہ ٹوٹے فراق کی آفت، پھر نہ جینا حرام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے ایک غزل ان کے نام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ زرغون خالد صاحبہ ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان 10 مارچ دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ، ان کی مختصر نظم ہے موسم کے عنوان سے۔ انہوں نے فرمایا کہ مست موسم ہے، سرمئی سے بادل ہیں، مست موسم ہے، سرمئی سے بادل ہیں، نرم جھونکے ہیں، بوند بوند بارش ہے، ہلکی ہلکی رمجھم ہے، من میں خوب ہلچل ہے، دل میں یاد تیری ہے، لب پر نام تیرا ہے۔ مست موسم ہے، سرمئی سے بادل ہیں، نرم جھونکے ہیں، بوند بوند بارش ہے، ہلکی ہلکی رمجھم ہے، من میں خوب ہلچل ہے، دل میں یاد تیری ہے، لب پر نام تیرا ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے مختصر نظم بعنوان موسم، محترمہ زرغون خالد صاحبہ مقیم ڈیرہ غازی خان۔ فرمایا آپ کے التفات نے ایسا کمال کر دیا، آپ کے التفات نے ایسا کمال کر دیا، دل کے نگر سے دور سب رنج و ملال کر دیا۔ آپ کے التفات نے ایسا کمال کر دیا، دل کے نگر سے دور سب رنج و ملال کر دیا۔ غم کی گھٹا ہی چھٹ گئی کایا میری پلٹ گئی، غم کی گھٹا ہی چھٹ گئی کایا میری پلٹ گئی، غم کو تیرے خیال نے خواب و خیال کر دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے زرغون خالد صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ شعر کہتی ہوں تو لگتا ہے مجھے زرغونے، شعر کہتی ہوں تو لگتا ہے مجھے زرغونے، فرط جذبات کو ترتیب دیا کرتی ہوں۔ کیا کہنے، شعر کہتی ہوں تو لگتا ہے مجھے زرغونے، فرط جذبات کو ترتیب دیا کرتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے ایک اور شعر میں فرماتی ہیں کہ ہر گھڑی جاں سے گزر جاتے ہیں، ہر گھڑی جاں سے گزر جاتے ہیں زندگی کو گزارنے والے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ زرغونہ خالد زرغونے، مجموعہ کلام رقص صبا اور مجموعہ کلام دیار خواب کی شاعرہ خالقہ فرماتی ہیں دیر تلک جب نیند نہ آئے زرغونے، دیر تلک جب نیند نہ آئے زرغونے، زندگی ایک غزل یا ایک کہانی ہو جاتی ہے۔ دیر تلک جب نیند نہ آئے زرغونے، ایک غزل یا ایک کہانی ہو جاتی ہے۔ زرغون خالد جیتی رہیے زرغون خالد صاحبہ، 10 مارچ دنیا میں تشریف لائیں آپ۔ پیشگی مبارکباد جناب حیدر علی ساحر صاحب، محترمہ زرغون خالد صاحبہ اور جناب شاہرم خان ولی صاحب 10 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے شعراء اکرام کے کلام پیش کیے گئے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ جبکہ گزشتہ شب یاد رفتگاہ میں 9 مارچ اختر الایمان صاحب کو یاد کیا گیا اور 10 مارچ کے حوالے سے عبدالحمید ادم صاحب کو یاد کیا، اور ان کے چیدہ کلام گزشتہ شب کے پروگرام میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ افروز رضوی صاحبہ نے کلام پسند فرمائے، اور اب پروگرام کے آخر میں، اس وقت کے پروگرام کے آخر میں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے پیش خدمت ہے عہد حاضر کی معروف سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان، چیئرپرسن اور بانی ادبی تنظیم شاعرات پاکستان، اور عہد حاضر کی معروف شاعرہ مقیم کراچی پاکستان کی آواز میں یہ کلام عالمی یوم خواتین کے حوالے سے محترمہ کا کلام، محترمہ افروز رضوی صاحبہ کا کلام، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ، وومن ڈے اسپیشل سماعت فرمائیے محترمہ افروز رضوی صاحب۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن، اس مناسبت سے ایک نظم پیش کرتی ہوں۔ ارشاد۔ عنوان ہے عورت ہی عظمت والی ہے۔ بے شک۔ یہ رات کی سیاہی یہ بادل، یہ رات کی سیاہی یہ بادل، ہر سمت اندھیرے کا آنچل، سب چاند ستارے راکھ ہوئے، جل جل کے بجھی دل کی مشل، ایسے میں اندھیرے کے دل سے ایک نور جہاں میں پھیل گیا، عورت کا بدن تارے کی طرح مستور جہاں میں پھیل گیا، پھر خواب کی صورت اس کا بدن مہتاب کے حالے لے آیا،
اس رات کی سیاہی میں ہر سو چاہت کے اجالے لے آیا، پھر اس کے بدن نے دنیا میں جو جال بنا ہے قربت سے، اس جال کا رشتہ جوڑ دیا اللہ کی پیاری خلقت سے۔ عورت ہی تو ہے جو دنیا میں پیغام محبت لائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کروں گر نہ کروں کیا کرے باں، ہمیں پیغام محبت لائی ہے۔ نٹ نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے یہ دامن، تو ہے جو دنیا میں پیغام محبت لائی ہے۔ یہاں آ کر یہ کلپ رک رہا ہے، کیا کروں گر نہ کروں کیا گریباں اپنا عالمی یوم خواتین کے حوالے سے محترمہ افروز رضوی صاحبہ، ہمارے ایت کی سینئر براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان اور اہل حاضر کی شاعرہ کی آواز میں ان کا کلام جاری تھا کہ سلسلہ منقطع ہوا اور ایسے میں کہنا پڑتا ہے پیغام محبت لائی ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ ایک گول دائرہ نظر آتا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے بڑھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ سو یہ ہے سلسلہ، کیا کروں گر نہ کروں چاہ گریباں اپنا۔ آگے پلے نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور زندگی بخیر انشاءاللہ۔ اچھا یہ کلام اگر تحریری مل جاتا تو ہم دیکھ لیتے اسے، خیر وہ چل نہیں رہا ہے آگے۔ میڈم کیا کروں گر نہ کروں چاہ گریباں اپنا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اور 5:49 ہوئے ہیں اور ہم اب اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ میڈم کا یہ کلام پہنچ نہیں سکا، اس کے لیے معذرت۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے اپنے یوم ولادت کے موقع پر فرمایا کہ زندگی کے بڑھتے ہوئے سالوں میں 1 سال کا اور اضافہ، شکر الحمدللہ۔ نہیں معلوم زندگی میں کچھ ایسے کارہائے نمایاں کیے یا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کی مخلوق خوش رہے، تاہم اپنی سی کوشش ضرور کی کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر رب راضی ہو تو سب راضی۔ 3 مارچ کو محترمہ افروز رضوی صاحبہ کی سالگرہ کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ دوستوں، رشتہ داروں، سنگھی ساتھیوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا، دعاؤں کے بیش قیمت تحائف سے مجھے سرشار کیے رکھا۔ آپ سب کی میں فرداً شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون، صحت، رزق، خوشی، زندگی کی ہر آسانی عطا فرمائے۔ آپ سب شاد و آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی وداع ناچیز آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت کا طالب ہے۔ اجازت ہے، کیا اجازت ہے؟ ایک بات کہوں، جان صاحب فرما گئے، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ خیر کوئی بات نہیں، جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ حکیم محبوب زاہد صاحب، پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں ہم نے دیکھا کہ جناب حکیم محبوب زاہد صاحب اہل حاضر کے معروف شاعر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سر خوش آمدید حکیم صاحب، اب تو ہم اجازت چاہ رہے ہیں، زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، سلامت رہیے آپ بھی۔ اگر براہ راست پروگرام میں جب آپ آتے ہیں تو فوراً تبرک سے نواز دیا کیجیے تاکہ وہ تبرک شامل ہو جائے۔ تبرک سے مراد آپ کا کلام یا آپ کا شعر فوری طور پر۔ بہت بہت شکریہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ کا کلام پورا نہیں پہنچ سکا تکنیکی وجوہات کی بنا پر، سو زندگی بخیر، بشرط حیات آئندہ حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے۔ حکیم محبوب زاہد صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی، سلامت رہیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام احباب
پرامن انسان جیتے رہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے جاتے جاتے ایک بار پھر اطلاع عرض ہے کہ 9، 10، 11، 12 مارچ 9، 10، 11، 12 مارچ شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں PSL میچ کھیلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں شام کے اوقات میں رات گئے تک آپ کو ملینیم مال سے راشد مناس روڈ وہاں اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کا خاصا دباؤ ملے گا۔ اس کے بعد 13 تاریخ کو وقفہ ہے، کراچی میں میچ نہیں ہے۔ 14، 15، 16 پھر میچ ہوں گے، اوقات وہی ہیں شام کے اوقات میں رات گئے تک، اور پھر 17 کو وقفہ ہے اور 18 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں PSL کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ حسن اسکوائر اور لیاقت آباد سے آنے والے ٹریفک کو حسن اسکوائر برج سے متبادل راستہ دیا جائے گا مین یونیورسٹی روڈ کی جانب، اور اسی سبب ٹریفک کا دباؤ مین یونیورسٹی روڈ پر آپ کو ملے گا شام سے لے کر رات گئے تک میچز کے اوقات میں۔ 9، 10، 11، 12 کرکٹ میچ ہوگا شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم میں، اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا شام سے لے کر رات گئے تک ملینیم مال سے اسٹیڈیم، کارساز سے اسٹیڈیم، اور نیو ٹاؤن سے اور حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم آنے والے راستوں پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام احباب جیتے رہے، سلامت رہے۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔